یہ کہانی ہے ایک سڑک رشیا کے ایک ہائی وے کی جو 2000 کلومیٹر لمبی ہے۔ ویسے تو اس کا نام کولیما ہائی وے ہے، لیکن اسے روڈ آف بونز بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہڈیوں کی سڑک۔ اس کی وجہ اس سڑک میں چھپی ایک ایسی کہانی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ ہائی وے رشیا کے فار ایسٹ میں موجود ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ ٹمپریچر -50 تک گر جاتا ہے۔ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا شہر یوکوتسک یہ بھی اس ہائی وے کے ساتھ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 سال پہلے 20 سال کا ایک لڑکا اسی ہائی وے میں گاڑی چلا رہا تھا، جب یہ لڑکا گاڑی چلاتے چلاتے راستہ بھول گیا۔ اس کا نام سرجے یوستموف تھا۔ اس وقت ٹمپریچر -50 ہو چکا تھا اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ شدید سردی میں اپنی گاڑی میں ہی مر گیا۔ یہ 2000 کلومیٹر لمبی ہائی وے سردیوں میں اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس ہائی وے میں سفر کرے تو وہ کبھی بھی اس سفر کو بھلا نہیں سکے گا۔ پہاڑ، جنگلات اور دریا، یہ اتنا زیادہ حسین منظر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے بس وہ اس منظر کو دیکھتا ہی رہے۔ یہ ہائی وے کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ یہ جنگلات اور دشوار راستوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک پورا ایڈونچر ہوتا ہے۔ دوستو، اس روڈ کی تعمیر 1932 میں شروع ہوئی تھی، وہ دور جب رشیا کو سوویت یونین کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے کئی ملک اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھے: رشیا، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، قزاقستان، کرغزستان، یوکرین، تاجکستان، ازبکستان اور کئی ملک۔ یہ سارے کنٹریز اس وقت ایک ہی ملک ہوتے تھے جسے دا سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ سوویت یونین 1922 کو بنا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1924 کو جوزف اسٹالن سوویت یونین کا ہیڈ بن گیا تھا۔ سوویت یونین کے جتنے بھی پاور تھی وہ سب یہ بندہ کنٹرول کر رہا تھا۔ 1924 سے لے کے اپنی موت تک یعنی 1953 تک یہی آدمی سوویت یونین کا ہیڈ رہا، یعنی 29 سال تک اسے ڈکٹیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ 1932 میں سوویت یونین میں لیبر کیمپ بن چکے تھے۔ لیبر کیمپ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں جنگی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، جن سے بہت زیادہ سخت کام کرایا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے اس حصے میں جہاں آج یہ ہائی وے موجود ہے، اس جگہ سونا اور پلیٹینیم وغیرہ دریافت ہوئے تھے۔ جوزف اسٹالن سوویت یونین میں ہر جگہ کنسٹرکشن کرا رہا تھا۔ سوویت یونین میں انڈسٹریز شروع ہو رہی تھی، اس کے لیے ان کو بہت بڑے ہائی وے کی ضرورت تھی، ایک ایسی ہائی وے جو سوویت یونین کے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کر دے۔ 1932 میں اسی ہائی وے یعنی روڈز آف بون میں کام ہونا شروع ہو گیا۔ 2000 کلومیٹر لمبی ہائی وے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور آج سے 100 سال پہلے تو یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہاں کا سرد موسم تھا۔ اس جگہ اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ یہاں پر انسان کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے، سڑک بنانے کا کام تو دور کی بات ہے۔ دوستو، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لیبر کیمپ میں موجود لاکھوں قیدیوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے اور ان سے کام کرایا جائے۔ اور بس 1932 میں یہ قیدی جہاں پر سڑک بنانے کا کام کرنے لگے، اس علاقے کے آس پاس تقریباً 80 کیمپ بنائے گئے جہاں ان قیدیوں کو لایا جاتا تھا۔ قیدیوں کے لیے یہاں تک پہنچنا ہی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ ٹرین میں سفر کرتے، پھر بحری جہاز پر، اس میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو سوویت یونین کی حکومت پر تنقید کرتے تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے، جیسے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر اور برائٹ لوگ۔ ان لوگوں کو بھی یہاں پر سڑک بنانے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ اگلے 21 سال تک تقریباً 10 لاکھ قیدی یہاں پر کام کرتے رہے، اور ان قیدیوں کی یہاں پر موت ہوتی گئی۔ اس وقت ماڈرن مشین نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے یہ قیدی اپنے ہاتھ سے روڈ بناتے تھے۔ یہاں سردیوں میں ایوریج ٹمپریچر -38 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور سال میں زیادہ تر یہاں پر سردی ہی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ قیدی اس سڑک پہ کام کرتے ہوئے مارے گئے، اور ان قیدیوں کی لاشوں کو انہی سڑکوں کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس ہائی وے کو روڈ آف بونز بھی کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔